اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ جاثیہ کا رکوع نمبر 2 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 18 آج میں شروع کروں گا۔ مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے، تفسیر شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ جاثیہ کا جو مضمون چل رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود، اللہ کی توحید پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آیات ہم آپ کو سناتے ہیں حق کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے جھوٹے اور بڑے گناہ گار ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے مقابلے میں جو آپ کا انکار کر رہے ہیں وہ چھوٹے جھوٹے نہیں بلکہ بہت بڑے جھوٹے ہیں وہ۔ اب قرآن پھر دلائل دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں، جو حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں احکام نازل نہیں کیے، زیادہ احکام، شراب حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، یہ زیادہ احکام نازل نہیں کیے، بلکہ ان کے دل میں توحید کو، آخرت پر ایمان کو بٹھایا۔ اس لیے مکہ والی آیتوں میں تکرار بہت ہے، بار بار آخرت، توحید، اللہ کا وجود، کیونکہ مشرکین میں جو کافر لوگ تھے ان میں کچھ مشرک تھے، اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو توحید کے قائل تھے لیکن آخرت کے منکر تھے وہ۔ کچھ ایسے تھے جو اللہ کے وجود ہی کا سرے سے انکار کر دیا کرتے تھے، کوئی خدا نہیں ہے، زمانہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، جس کو ملحد کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ان لوگوں کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ آج بھی لوگوں میں وسوسے، شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، تو اس لیے قرآن کے جو مکی دور کی آیتیں ان میں زیادہ تر اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر آپ نبی کو بیچ سے نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کا اور اللہ کا رابطہ کیسے ہوگا؟ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ کون بتائے گا آپ کو؟ تو اس ایسے اللہ کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ پھر تو نبی کی رسالت پر زیادہ دلائل دیے گئے ہیں، اور آخرت کے وجود پر کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو ان صورتوں میں بھی بار بار انہی مضامین کا تکرار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی آٹومیٹیکلی خود بخود کام نہیں ہوئے، سمندر بھی انسان کی ضرورت تھی، تو اللہ نے زمین میں سمندر بھی بنایا اور اس پہ ہمیں چلنا سکھا دیا۔ اگر اس پہ چلنا نہ سکھاتا، اللہ سفر نہ سکھاتا، انسان قحط سے مرنا شروع ہو جاتے، تجارت بند ہو جاتی۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں اس میں چلیں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، نہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بول دو کوئی خدا نہیں ہے، جیسے کہ کافر کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور فرمایا صرف سمندر کیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کہتے ہیں کسی طاقتور چیز کو قابو میں لے کے آپ کے فرما بردار بنا دینا۔ تو کائنات تو بڑی، یہ زمین اور آسمان تو بہت پاورفل ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو لا کے انسان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب تمہارے کام میں لگا دیا۔ اس کا آسان ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان سب کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ کیونکہ اصل میں تو مسخر کرنا کہتے ہیں نا، جیسے سرکش گھوڑا ہو یا کوئی بھی بہت طاقتور ہو، اس کو لا کے آپ کے فرما بردار بنا دیا، اس کو آپ اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں دے دی، اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو کائنات کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سب کچھ ہماری خدمت میں ہے، ہمارے کام میں لگا دیا اللہ نے اس کو، یہ سب ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اللہ نے اپنی طرف سے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کتنا زبردست اس میں قرآن میں حکم بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے
کہ اسلام سے پہلے جو شرک تھا نا دنیا میں جس نے انسان کو ذلت کی پستیوں میں ڈال دیا تھا، انسان نے دیکھا سورج چمکتا ہوا نظر آیا، اس کے سامنے جھک گیا، کوئی آگ کے سامنے جھک گیا، کسی نے گائے کو ماں بنا لیا، ماتا اور معبود بنا لیا۔ اس آیت نے ان تمام نظریات کی نفی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب تمہارے نوکر ہیں، سورج تمہارا نوکر، تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں۔ خادم کبھی معبود نہیں ہوتا، خادم کو رسپیکٹ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم قابل عزت ہو، اگر سجدہ ہوگا تو سورج تمہیں سجدہ کرے، نہ کہ تم سورج کو سجدہ کرو، آگ تمہیں سجدہ کرے، گائے تمہیں سجدہ کرے، وہ تمہارے سامنے جھکے گی گائے، تم اس کو معبود نہیں بناؤ گے، یہ پتھر تمہارے سامنے جھکیں گے، تم تھوڑی ان کے سامنے جھکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا۔ تو انسان کو جو انسانیت کی معراج پہ لے کر گیا ہے وہ قرآن لے کر گیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب انسان ہر طاقتور چیز کو معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات، دیکھیں کتنا مبالغہ ہے اس آیت میں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارا خادم بنا دیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، من بھی نہیں، ماں بے جان چیزوں کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہی نہیں، جاندار اور بے جان سب چیزیں تمہاری خدمت میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی، جمیعاً سب کا سب، منہ، اللہ نے یہ اپنی طرف سے کیا یہ کام، انسان کے بس میں نہیں تھا یہ۔ تو سب کچھ جب ہماری خدمت میں ہے تو یہ جو ہماری خدمت کرے ہم اس کی عبادت کیوں کریں بھائی، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ سرونٹ کے سامنے، ملازموں کے سامنے کوئی بھی نہیں جھکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہاں یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، بے جان چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے اس میں جو مقرب فرشتے ہیں وہ داخل نہ ہوں، تبھی ہمیں فرشتوں کے احترام کا حکم ہے۔ لیکن اگر ہم ماں کے میں عموم لے کر جائیں اور فرشتے بھی داخل کر دیں تو بھی آیت پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے بھی بہت سارے کام اس کائنات میں کر رہے ہیں اور وہ فائدہ بالآخر انسانوں ہی کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ بھی اس لحاظ سے ہمارے ہی خدمت گزار ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں، صحیح سمت پہ سوچتے ہیں۔ جو کام نہیں لیتے وہ تو بس ان سب چیزوں کو اتفاقی واقعہ سمجھتے ہیں، اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو گیا۔ ناشکرے لوگ ہیں، جو شکر گزار ہیں بولتے ہیں بھائی ہمارے رب نے ان سب کو ہماری خدمت پہ لگایا ہے، ہم نہیں مسخر کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ابھی صورت گزر چکی ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم ان جانوروں کی پشت پہ اور سمندروں میں جہازوں کی پشت پہ سوار ہو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ان سب کو ہمارے فرما بردار بنایا۔ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز انسان کے فرما بردار بن کے چلتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ اس نے سمندر کی پشت پہ پہاڑوں جیسے جہاز چلا دیے۔ اگر اللہ یہ دماغ ہمیں نہ دیتا تو انسان کا یہ کمال نہیں ہے کہ خود ایسا دماغ ڈیزائن کر لیتا۔ تو کافر بہت بڑی جرت کرتا ہے اللہ پر، وہ کہتا ہے یہ دماغ خود بخود آٹومیٹیکلی ایسا بن گیا ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے۔ بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہوا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایسا دماغ دیا کہ اس دماغ سے ہم نے لوہے کو جہاز بنا کے سمندر کی پشت پہ اتار دیا ہم نے، اور ہواؤں میں جہازوں کو اڑا دیا۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم میں طاقت نہیں تھی، یعنی خود سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے کام میں ہم لگا دیتے۔ فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجیے۔ اب دیکھیں اتنے واضح دلائل کے بعد بھی جب مشرکین نہیں مانتے اور بدتمیزی بھی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیتے، بلال حبشی کو گرم ریتوں پہ لٹاتے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی آپ صبر سے کام لو۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغفروا، چشم پوشی سے کام لیں۔ مغفرت کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے، مٹانا بھی ہوتا ہے۔ آسان ترجمہ ہوگا اگنور، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں اگنورنس، اگنور کرنا، نظر انداز کریں آپ ان کو۔ یغفروا، آپ چشم پوشی سے کام لیں۔ یغفروا یعنی اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگنور کریں، بدلہ نہ لیں۔ کن لوگوں سے؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ۔ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر یوم اللہ ہی کا یوم ہے، یوم کی جمع ایام آتی ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، سارے ٹائم اللہ ہی کے ٹائم ہے۔ تو یوم یہ کنایا ہے وقت سے، یعنی اللہ کے جو اوقات ہیں نا، تو اللہ کے جو اوقات ہیں
اے نبی جو لوگ اللہ کے اوقات کی امید نہیں رکھتے آپ مسلمانوں سے کہیے کہ ان سے الجھے مت، بدلہ نہ لیں۔ اللہ کے اوقات کا مطلب کیا؟ ہر وقت اللہ ہی کا وقت ہے، لیکن مخصوص اوقات جن میں اللہ کسی قوم کو تباہ کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کسی قوم کو عروج دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تمام ایام جن میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص واقعہ ہوا ہے سزا یا جزا کا، ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تو خاص اللہ کے ایام ہے۔ جیسے آخرت بھی اللہ کے ایام میں سے ایک اللہ ہی کے ایام ہوگی آخرت، کیونکہ اس میں انسان کی بالکل نہیں چلے گی۔ قوم عاد قوم سمود کو جس دن اللہ نے تباہ کیا وہ ایام اللہ تھے، قرآن میں ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے ایام، یعنی وہ ایام جس میں اللہ نے کوئی خاص واقعہ کیا جس میں انسانوں کی نہیں چلنے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں وہ تمام جزا اور سزا کے واقعات جو مستقبل میں ہوں گے یہ والے واقعات مراد ہیں، کیونکہ مسلمان اللہ کے ایام کی امیدیں رکھتے ہیں، یعنی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے آئیں گے جو خاص اللہ کے اوقات ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا۔ تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تو امید ہوتی ہے، کافروں کی اس کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ درگزر سے کام لو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے، جن کو جزا اور سزا کی امید ہی نہیں ہے، نہ آخرت کا یقین نہ دنیا میں سزا کا یقین ان کو، تو وہ اپنے مدہوش ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ ان کو اگنور کرو، یعنی ایسے بدبختوں کو سے بدلہ نہ لیں آپ، کیونکہ آپ نے بدلہ لیا تو جواب میں وہ بدلہ لیں گے، پھر آپ اسی بحث میں اور اسی مشن میں لگ جاؤ گے جو آپ کی دعوت کا کام ہے، اس میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے ان کو اگنور کر کے اپنے کام میں لگے رہیں، آپ الجھے نہیں ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر کر کیوں رہے ہیں، وجہ اس کفر کی یہی ہے کہ ان کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے، جزا و سزا کا یقین نہیں ہے۔ جب جزا اور سزا کا یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے، وہ پھر غلط راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ اس لیے غلط راہ پہ چل رہے ہیں کہ اللہ کے ایام کی ان کو امید نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی بتا دیا کہ بھئی اپنے کام کو فوکس کرنا ہے، جاہلوں سے اگر ہم الجھنا شروع کر دیں اور غیر ضروری ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیں تو اس میں آپ ہی کو نقصان ہے، وہ تو کرتے رہیں گے، فارغ بیٹھے ہیں وہ۔ فرمایا لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اے نبی آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ تم بدلہ نہ لو، تم اپنے کام میں لگے رہو بس، تاکہ اللہ خود ہی بدلہ دے دے ان کے برے اعمال کا جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ خود یہ کام کر لے گا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنی دعوت اور تبلیغ میں لگے رہو۔ من عمل صالحا فلنفسہ، ایک قاعدہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے لو بھائی ہم کو تو اللہ نے کہا دعوت میں لگے رہو اور یہ تو ظلم بھی کر رہے ہیں، یہ تو بحث مباحثے بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ان کو ہوگا، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، فلنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، تو تم دعوت میں لگے رہو گے تمہیں فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرتا ہے علیہا، وہ اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اللہ کے سامنے آؤ گے، اللہ عملی فیصلہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اب ایک اور تسلی کے لیے اللہ نے مثال دی ہے، یعنی تسلی کے لیے ایک اور مثال دی ہے کہ جتنے تمہیں ہم نے دلائل دیے ہیں نا، اور مشرکین ان پر یقین نہیں کر رہے، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ دلائل ہم نے دیے تھے، اس سے بھی زیادہ معجزے ہم نے دیے تھے جو اب تک تمہیں ہم دکھا چکے ہیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیسا اختلاف کیا تھا ضد کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ضد حسد ہے، تو جہاں ضد اور حسد کا جذبہ ہوگا وہاں اختلاف لازمی ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، والحکمہ، حکمت بھی، والنبوہ، اور نبوت بھی، یعنی ساری نعمتیں دے دی نا اللہ نے، ایک آسمانی کتاب الگ سے دے دی، حکمت کی باتیں جو ان کے پیغمبر نے ان کو سکھائیں، عقل مندی کی باتیں، اور نبوت، اور حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے، فیصلہ، یعنی ایک ریاست بھی دے دی ان کو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے، یعنی رزق کی فراوانی بھی بہت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دے دی ہم نے، اس سے زیادہ کسی قوم پر انعامات ہو نہیں سکتے کہ علم بھی دے دیا، اکنومیکلی ان کو مضبوط بھی بنا دیا، حکومت بھی دے دی، انبیاء بھی انہی میں آئے، آسمانی کتاب بھی دے دی۔
اور آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، امر سے مراد ہے خاص معاملہ یعنی دین کا معاملہ، دین کے معاملے میں ہم نے ان کو بینات واضح دلائل بھی دے دیے، یعنی اتنے واضح دلائل جس سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ بنی اسرائیل کا دین برحق ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنے معجزے اور اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ کہتے ہیں ہم نے دے دیے۔ تو دلائل کی دنیا میں بھی غالب کیا، میدان جہاد کی دنیا میں بھی غالب کیا، علم کی دنیا میں بھی غالب کیا۔ تو اس سے زیادہ کسی قوم پر احسانات ہو نہیں سکتے، اور معیشت کی دنیا میں بھی غالب کیا، اکنومیکلی بھی بہت مضبوط بنایا۔ ورزقناہم من الطیبات سے پتہ چلا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد تو ان میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سارے اللہ کے نیک بن کے زندگی گزارتے، اس کے باوجود اختلاف ہوا۔ فرمایا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، علم حق کا علم، سب کو پتہ تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود اختلاف کیا۔ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے 72 فرقے بنے ان کے، یعنی کچھ لوگ تو صحیح رہے ان 72 میں سے، لیکن میجورٹی نے دین برحق سے ہٹ گئی۔ وہ کیوں ہٹ گئی بھائی؟ جب میجورٹی دین برحق سے، کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کتنوں نے جہاد سے منہ موڑا، کتنوں نے حق سے منہ موڑا، تورات میں تحریفیں کرنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ کیا دلائل کی دنیا میں کمزور تھے؟ نہ، اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغین کا مطلب ایک دوسرے پہ سرکشی کی وجہ سے، پہلے بغض پیدا ہوتا، نفرت پیدا ہوتی، پھر اپنی ضد نکالنے کے لیے دوسرے سے اختلاف کرتے، جو آج امت مسلمہ میں ہو رہا ہے۔ بعض جو وہ علماء جو برحق علماء نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے کہ میرا فریق غلطی پر نہیں ہے، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں تحریف کی جاتی ہے، اور غلط مسائل بیان کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک بات میں نے جب کر دی ہے تو میں اس پہ ڈٹا رہوں، میں اسے رجوع نہ کروں۔ تو یہ آج بھی پایا جاتا ہے، اس امت میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ آپ توحید پر بیان کتنا کر لو، لیکن جو توحید پرست نہیں ہے وہ تعویلات ہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے۔ آپ کسی قادیانی کے سامنے ختم نبوت پہ دلائل کی انبار لگا دیں، آپ اس کو بتائیں کہ مرزا غلام احمد کی یہ کتابیں ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف انسان نہیں تھا، نبوت تو دور کی بات ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوگا آدمی۔ وجہ کیا ہے؟ بغض۔ تو یہ بغض ہے، ضد ہے، جس کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوتا، اور مسلمان میں جو باطل فرقے پہ چل رہا ہے وہ اس باطل کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو فالو کرو گے، یعنی جو برائیاں ان میں تھیں تمہارے اندر بھی آئیں گی، تو سیم ہمیں وہ برائیاں نظر آ رہی ہے امت مسلمہ میں۔ تو اور جو باطل مذہبی رہنما ہے، باطل پیر ہیں، مشائخ ہیں، ان میں نظر آ رہا ہے کہ آپ دلائل کے انبار لگا دو وہ نہیں ہلتے بھائی اپنی جگہ سے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے نبی یہ سب کچھ ان میں اس لیے ہوا تھا ضد کی وجہ سے۔ تو بعض دفعہ ضد انسان کو حق سے روکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نفس کے جو حملے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اور لیکن ہوتا اندر اس کے دل ہے جو اس کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ حب جاہ ہے یا حب مال ہے، مال کی لالچ یا جاہ کی لالچ، یا کسی سے نفرت اور بغض ہوتا ہے جس کو پہ وہ حق کا لیبل لگا کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کیا ایسا تو یہ مشرکین بھی تو انسان ہی ہے نا، تو صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی حق کی مخالفت کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اتنے معجزے مل کے بھی حق کی مخالفت کی انہوں نے، تو یہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے، حق پرست بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اچھا پھر تو باطل اسی طرح چلتا رہے گا وہ تو قیامت تک؟ تو باطل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بھائی قیامت اللہ نے رکھی اس لیے کہ عملی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ دنیا میں یہ جنگ اسی طرح چلے گی حق اور باطل کی، دونوں فریق چلتے رہیں گے، اہل حق بھی اہل باطل بھی، تو غم نہیں کرنا، اپنے اہل حق نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے، پریکٹیکلی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی بنی اسرائیل کے بعد پھر ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک ایسے راستے پر، من الامر اس دین کے معاملے میں، یعنی اس دین کے معاملے میں ایک شریعت پر ہم نے آپ کو چلا دیا، ایک شریعت ہم نے آپ کو دے دی جس پہ ہم نے آپ کو کر دیا، یعنی چلا دیا ہم نے آپ کو۔ تو اس کو اللہ نے الگ شریعت اس لیے کیا ہے، لیکن بیسک تو تمام انبیاء کی شریعت ایک ہی ہوتی ہے۔
عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہودیوں کو الگ مسائل دیے گئے تھے، ان کی نماز کا طریقہ الگ تھا، نمازوں کی ٹائمنگ الگ تھی، عیسائیوں کی الگ تھی، تو مسلمانوں کو ایک شریعت دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دے دی بنی اسرائیل کے بعد، فاتبعھا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس سے اختلاف نہیں کرنا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب آپ نے اس شریعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جن کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، جو مشرکین مکہ ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل سے ہمارا مطالبہ تھا کہ جو شریعت دی گئی ہے اس کو فالو کرنا، اس سے ہٹنا نہیں ہے، تو اے نبی ہمارا مطالبہ آپ سے اور آپ کی امت سے بھی یہی ہے کہ اس شریعت کو اب آپ نے فالو کرنا ہے۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سوال پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، اللہ کا قرآن ایک طرف ہے، ہم اس شریعت کو فالو کریں گے تو لوگ تو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ نے تسلی دی اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو یہ آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی پہلے اللہ ہے، مخلوق بعد میں، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر دیکھیں نبی سے تو اس کا امکان تھا ہی نہیں کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑیں، بولے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ کی طرف سے جس عذاب کا خطرہ ہے اسے یہ لوگ ٹال نہیں سکتے، یعنی اللہ سے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو نبی میں اس کا امکان نہیں تھا، لیکن نبی کے توسط سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور فرمایا ظالمین میں بعض کے دوست ہیں، تو ظالمین ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں، اور اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ تو اگر آپ شریعت کو چھوڑیں گے تو آپ ظالمین کے دوست بن جائیں گے، لیکن اللہ کی دوستی ختم، اور آپ اگر شریعت کو فالو کریں گے تو ان ظالمین کی دوستی تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی دوستی شروع ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، تو اللہ کی دوستی تمام دوستیوں پہ غالب، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ بصیرت کہتے ہیں عقل مندی کی باتوں کو، ہم کہتے ہیں نا بصیرت کی آنکھیں کھولو، یعنی دل کی آنکھیں کھولو، دل سے سوچو، تو بصیرت کی جمع بصائر، تو دل کی آنکھیں جب انسان کھولتا ہے تو عقل و شعور سے کام لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ عقل و شعور کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ ھذا سے مراد قرآن، یعنی قرآن دانش مندی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، جو عقل مند ہوگا غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو عقل مندوں کی باتیں ہوتی ہیں، عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں اور عقل مندوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ھذا بصائر للناس، یہ عقل مندی کی باتیں ہیں، دانش مندی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، یعنی یہ سے مراد یہ قرآن جو ہے وہدن، اور اس میں یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، جو اس پر یقین کر کے ایمان لے آئیں ان کے لیے رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پھر اسی عقیدے کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے، اگر باقی آخرت ہے تو اللہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، اور ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں برے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندگی اور موت برابر ہو گئی، پھر نیک آدمی کو زندگی میں اکثر اوقات بدلہ نہیں ملتا اور برے کو اکثر سزا بھی نہیں ملتی، بلکہ بعض دفعہ برے زیادہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور نیک لوگ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح گرم ریتوں پہ لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، کیونکہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ تو پھر اللہ کی طرف غلط بات منسوب ہوگی کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، اچھوں کو بدلہ بھی نہیں دے رہا اور بروں کو کوئی سزا بھی نہیں دے رہا، سب برابر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کماتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کس طرح بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ برابر ہوگی ان کی زندگی بھی اور ان کی موت بھی، یعنی جیسے زندگی برابر ہے تو موت بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اگر آپ آخرت کا انکار کرتے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت جیسے زندگی میں
بعض دفعہ نیک لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت بدلہ مل جاتا ہے، لیکن بروں کو بھی تو عیاشی مل جاتی ہے. تو جیسے دنیا میں حساب نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہوگا، سب ختم. تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ گمان کر رکھا ہے تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں؟ تو اگر یہ گمان ہے تمہارا، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ساء فعل تعجب ہے، یعنی اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں. اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن قرآن ہم سے ہمارے لب و لہجے اور ہمارے اسلوب میں بات کرتا ہے نا. لب و لہجے کا مطلب جو اسلوب اختیار کرتا ہے وہ تو وہی جو عام فہم ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ. حکم یحکمون کا معنی فیصلہ کرنا، جو تم کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، کہ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. یہاں 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے بھی گزرے ہیں، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو سب برابر ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ مضمون قرآن نے اور بھی کئی جگہ بیان کیا. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگار اور بروں کو برابر کر دیں گے؟ تو یہ بہت جگہ پر یہ قرآن نے مضمون بیان کیا. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ جاسیہ کا رکوع نمبر 3 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 19. بہت چھوٹا سا رکوع ہے، مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور بنایا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ. دیکھیں حق کا مطلب یہ آیت بہت جگہ آئی ہے نا کہ حق کے ساتھ بنایا. حق کے ساتھ کیا مطلب کیا ہے؟ کسی حکمت سے بنایا. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا تم نے، حق کے ساتھ. حق کے یعنی متلبسم بالحق، یہ ایسا کام ہے جو حق کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ٹھیک کیا ہے تم نے. اور اگر ہم کوئی کام ایسی بیکار کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ آپ نے باطل کے ساتھ کیا، یعنی یہ کام ملا ہوا ہے باطل کے ساتھ، یعنی یہ کام ہی باطل ہے، باطل کی صفت کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو غلط کیا آپ نے. اس کے کوئی تک بنتا نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو جہاں بھی قرآن کہتا ہے نا اللہ نے آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہاں مقصد ہوتا ہے با مقصد پیدا کیا، کسی حکمت سے پیدا کیا. کیونکہ کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے ہی پیدا ہو گیا، بس خود بخود دھماکہ ہوا اور خود بخود کوئی بھی حکمت نہیں ہے. بس ظاہر اتفاقی باتوں کی کوئی حکمت تھوڑی ہوتی ہے، ہو گیا کہ اتفاق سے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا. چونکہ یہ بہت دفعہ یہ قرآن میں آیت آئی ہے تو اس لیے اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کسی حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ. وَلِتُجْزَىٰ، اور اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ بدلہ دیا جائے. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو ان اعمال کا جو اس نے کیے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہ ہو، یعنی کوئی اچھا کر کے جائے تو اس کو اچھے کا بدلہ ملے. اللہ نے اس کو بھی ظلم قرار دیا ہے کہ کوئی نیکی کرے اور اس کو بدلہ ہی نہ ملے اس کا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا بتائیے اس شخص کے بارے میں. افرأیت کا لفظی ترجمہ ہوگا کیا آپ نے دیکھا، لیکن اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کیا کہ ذرا بتائیں تو صحیح اس کے بارے میں، یعنی ایک تعجب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں یار ذرا اس بندے کے بارے میں تم کیا رائے قائم کرتے ہو جو یہ کر رہا ہو، مطلب وہ غلط آدمی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے. تو یہ اس مفہوم میں اس آیت کو آپ لیجئے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب جو قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، بھلا تو اس شخص کے بارے میں بتا مجھے وہ کتنا عجیب آدمی ہے. من اتخذ، جس نے ٹھہرا لیا، الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش کو، خواہشات کی عبادت کرنا شروع کر دی اس نے. ہوا خواہش کو کہتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو، عَلَىٰ علم، علم کے باوجود، علم پر ہوتے ہوئے، یعنی اس کو صحیح پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. ایک تو گمراہی ہوتی ہے نا، پتہ ہی نہ ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں علم کی باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کیا. اس کو پتہ ہے علم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی ہٹ دھرم اتنا ہے کہ اللہ نے اس کو غلط راستے پہ چلنے کی توفیق دی. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اللہ نے اس کے سمع کانوں پر مہر لگا دی. وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور بنا دیا اس کے آنکھوں پر پردہ، اب اس کو راستہ نظر نہیں آتا. فَمَن يَهْدِيهِ، پس کون ہے جو ایسے شخص کو ہدایت دے سکتا ہے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے. افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی.
یعنی حیات صرف یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، نموتو جس میں ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا اور ہم زندہ بھی ہوتے ہیں، یعنی پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے بس، وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی یہ موت اور زندگی زمانے کے تصرفات ہیں، کوئی آخرت نہیں ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہے وہ جو ہمیں زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ کہتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم۔ علم سے مراد میں نے بار بار آپ کو بتایا، علم کا ترجمہ کبھی دلیل سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل۔ دلیل سے ترجمہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے تو اس دلیل کی بیس پر آپ کے پاس علم حاصل ہوتا ہے، جب دلیل ہی نہیں ہوتی تو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں لازم بول کر ملزوم مراد ہے، جب دلیل ہوتی ہے اس کے لوازمات میں سے کہ جس چیز پہ دلائل قائم ہو جائے نا اس کا یقینی علم آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بھئی دلائل سے ایک بات ثابت ہے، لہذا اب میری نالج میں یہ بات آ گئی کہ یہ دعویٰ درست ہے۔ تو دلائل کے لوازمات میں سے ہے علم، تو لازم بول کر ملزوم مراد ہے، یعنی یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بول کے آپ دوسری چیز مراد لیتے ہیں جو اس کے لوازمات میں سے ہوتی ہے۔ تو وما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے پر کوئی واضح دلیل، ان ہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ ظن کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں جو سیاق و سباق سے پتہ چلتے ہیں، کبھی ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی ظن صرف گمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اصل میں ظن کا معنی ہوتا ہے خیال، وہ خیال اگر یقینی ہو تو بھی ظن کا اطلاق ہوگا، اگر صرف خیال برائے خیال ہو تو بھی ظن کہتے ہیں اس کو۔ تو ان ہم الا یظنون یہاں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کیونکہ علم کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے یہاں یقینی مطلب نہیں ہوگا، یہاں مطلب ہوگا نہیں ہے یہ لوگ مگر محض اٹکل سے کام لیتے ہیں، ہوائی بات کرتے ہیں، کوئی یقینی بات نہیں کرتے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ نہیں ہوتی ان کی دلیل، حجت یعنی ان کی بحث صرف یہی ہوتی ہے، إِلَّا أَن قَالُوا نہیں ہوتی مگر صرف یہ لفظ، ایتو بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، یعنی زندہ کر کے لے آؤ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اسی کو دلیل قرار دیتے ہیں آخرت کے انکار کی۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں کہ واقعی قیامت قائم ہوگی، اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا، بہت آسان رکوع ہے، میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ یہ بہت چھوٹا آسان لیکن بہت اہم رکوع ہے، جو آج جو الحاد اور ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے نا اس کی جڑیں اس رکوع نے کاٹ دی ہیں، تو اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ یہاں پر سیکولر لوگوں کی جڑیں کاٹ ڈالی کہ اگر ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ہم ڈارون کی اور ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا کوئی مقصد، اتنا بڑا کام دنیا میں ہو گیا اور وہ اتفاق سے ہو گیا اور خدا نے ایویں ہی بنا دیا، اس کو کوئی مقصد پیش نظر ہے ہی نہیں، تو اتنا بڑا کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلا وجہ بنا دیا، بس اس کو عیش کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، مر کے ختم ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، اس کا ان لوگوں کے پاس، ملحدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں یقین آئے کہ کوئی خدا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں یقین آئے کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے، محسن ہے تمہارا، تاکہ تم اس سے محبت کرو، تمہیں یقین آئے کہ اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، جن مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کر دیا، بیان کر دیا، وہ مقصد کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور اس لیے بھی پیدا کیا، وہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جب اس کائنات میں غور کرے گا تو اس کو یقین آئے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے، پھر وہ سوچے گا کہ وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو وہ پیغمبروں کی طرف جائے گا، تو پیغمبر اسے بتائیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے جس امتحان کے بعد بدلہ نہ ہو وہ امتحان نہیں ہوتا، تو ان تمام باتوں سے استدلال کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ پیغمبروں کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ دعویٰ پیغمبروں کا بالکل ٹھیک ہے، اس کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی مقصد ہوگا اللہ کا پیدا کرنے کا،
تو پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لینی چاہیے، وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی سائنس کے خلاف ہے، سائنسی دعووں کے، نہ مشاہدے کے خلاف ہے، نہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے نتیجہ یہی پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا کہ وہ مانے گا کہ ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کیا زبردست دلیل دی ہے قرآن نے کہ اگر نفس کے اچھے کا بدلہ اس کو نہیں ملنا تو یہ بھی ظلم ہے انسان پر۔ کتنے لوگ ہیں، میں نے مثال دی نا، جنہوں نے 100 انسانوں کی جانیں بچائی ہیں، کیا ان کو بدلہ مل گیا اس نیکی کا دنیا میں؟ ظاہر ہے مل نہیں سکتا۔ کتنا ایوارڈ دے دیں گے آپ ان کو؟ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں، کیا ان کو اس نیکی کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، بلکہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ۔ تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ انسان نیکیاں کرتا ہے، نہیں ملتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، جب کوئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کرے اور گورنمنٹ اس کو فیور نہ دے تو اس گورنمنٹ کو ظالم سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ جب کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا کرے، اس کو گورنمنٹ بدلہ نہ دے تو لوگ اس گورنمنٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ تو مجھ پہ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ دنیا میں کتنے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے اور میں ان کو اچھائی کا بدلہ نہیں دوں گا؟ حالانکہ یہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ بدلہ نہ دے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں۔ تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، یہ آخرت میں ملے گا، لہذا آخرت یقینی ہے۔ اور یہ میں نے کائنات بنائی ہے بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شخص پہ بھی کوئی نیکی کرے اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیونکہ یہ والا پورا رکوع ہی ایتھیس لوگوں کے خلاف ہے جو بار بار کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کا معبود ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، تو خواہشات اس کے معبود ہیں۔ آپ دیکھ لو یہ آج کل جو دنیا قانون سازی کرتی ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے کرتی ہے۔ انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا کیونکہ ان کا خود زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب کو لیگل کر دیا کیونکہ خود شراب پیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ جس خدا سے آپ کو پوچھنا چاہیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل اللیگل کیا ہے، وہ تو آسمانوں پہ جو اللہ ہے وہ ہے، تو اس سے نہیں پوچھتے، پھر اپنی خواہشات سے پوچھتے ہیں۔ خواہشات کہتی ہیں زنا کو لیگل کر دو، ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دو اور نسل روک دو دنیا میں، کیونکہ انسان کہتا ہے میرا ایک بھی بچہ نہ ہو تاکہ میں عیاشی کروں، یا ہو تو میری مرضی سے ہو، ایک ہو بس، اس سے زیادہ نہ ہو۔ دنیا نے یہ قانون سازی کر دی ہے۔ تو عورت کہہ رہی ہے مجھے نسل نہیں بڑھانی، جو پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا، یہ انسان کی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گیا پورا نظام۔ تو انسانیت جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے نا، وہ چند انسانوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑھنے کی وجہ سے۔ سود کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ چند انسانوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں، لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے خواہشات اور اپنی پسند کو جو ہے معبود بنا لیا ہو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا میں گاڈ لیس ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر خدا اصل کو آپ نے خدا نہیں بنایا تو آپ جھوٹوں کو خدا بناؤ گے، خواہشات کو خدا بناؤ گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ وہ شخص ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ یہ عقل بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو عقل بھی ہے ان کے پاس، ان کو صحیح نالج بھی ہے، پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں۔ تو کیوں گمراہ کیا؟ ضدی، تکبر اور ہٹ دھرم۔ تو اس بیس پہ اللہ نے ان کو، دیکھیں گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک علم نہ ہونا، ایک علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے، جیسے شیطان جو گمراہ ہوا ہے نا، وہ کم علمی کی وجہ سے نہیں، کبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یعنی گمراہی کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو اندھا بہرا بنا دیا، اب ان کو حق سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگیں، اب تکبر ختم کریں۔ تو اللہ کے سوا اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ عام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیکار پیدا ہوئی۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، جب خدا کے منکر ہیں تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔
تو آخرت کے انکار میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم ہے جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ یعنی وہی ڈارون کا 100% وہی نظریہ کہ یہ سب زمانے کے تصرفات اور تغیرات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم، کتنی شاندار دلیل دی ہے قرآن نے ان کے رد کرنے پر، وہی دلیل جو آج جو لوگ جو اسکالر ایتھیزم کے خلاف دلائل دیتے ہیں۔ بھئی تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو خود بخود ہوا ہے، یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے نا، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر جن کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل معجزے قائم ہیں، ایک پوری شریعت دے کر گئے، 1400 سال پہلے ایک کتاب دے کر گئے جو آج تک محفوظ ہے، حلال و حرام کی تعلیم دے کر گئے جو پوری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اسلام کے برحق ہونے کے تو بے شمار دلائل ہیں۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بندر سے انسان بنے اور آٹومیٹیکلی خود بخود یہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آخرت کے انکار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو جب ہوتی جب یہ کہتے کہ جس خدا نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم پھر کہیں گے بھائی تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک امکانی دعوے کو تعبیر اس سے ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ثابت شدہ حقیقت ہو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا خود بخود کائنات بنی اور یہ والو کے، یہ اس کی سائنسدانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، امکان ہے، اس امکان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک یقینی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، ان ہم الا یظنون، محض گمان ہے۔ واقعی یعنی بالکل وہی بات قرآن نے کی ہے جو آج سائنس کر رہی ہے، سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ خود بخود بنی ہو، ہمیں اس کے پر یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو۔ تو اس کے خلاف جب دلائل قائم ہو گئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، دلیل تو ہمارے پاس ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ آیات بینات، پیغمبر کی رسالت اور قرآن کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں جس کے برحق ہونے پر دلائل قائم ہیں۔ دیکھیں آخرت دوبارہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل نہیں چل سکتی، کیونکہ عقل سے یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے دلیل چلتی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا، اور اس کا دعویٰ ہم تک یقینی ذرائع سے پہنچ جائے، جس کو مخبر صادق کہا جاتا ہے، سچے انسان کی خبر ہم تک پہنچ جائے جس کے سچ پر دلائل قائم ہو، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پہ کوئی بم پھٹا ہے، اب میرے پاس اس کی تصدیق یا تکذیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے کوئی آ کے خبر دے۔ تو کسی نے آ کے خبر دی کہ ایسا ہوا ہے، تو میں اب کیا، میرے لیے دلیل کیا ہوگی؟ میں یہ دیکھوں کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا، میں اس کی تفتیش کروں گا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بولتا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ فرض کریں اس وقت میڈیا بھی ایجاد نہیں ہوا، ویڈیو کیمرے بھی ایجاد نہیں ہوئے، تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس آخرت کے انکار کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل اسلام کے پاس آخرت کے وجود کی، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری آیات بینات، قرآن، پیغمبر کی رسالت، پیغمبر بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دلائل ان کے سامنے دیے جاتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب میں ما کان حجتہم، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے ایتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے اگر واقعی اللہ پیدا کرے گا تو جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اب دیکھیں کیسی بےہودہ، اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے کے دعوے کی دلیل پر رد کرنے کا انداز کتنا بھونڈا ہے، حالانکہ کہیں بھی اس طرح سے کسی کے دعوے پہ رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مستقبل میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو آپ اس پر تو بحث کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس پیغام میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ تحقیق تو آپ کریں، اور اس کا پورا پورا رائٹ دیا ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ تحقیق کریں نبی کی نبوت کے بارے میں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر تھے، پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ سب تحقیق کریں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو۔ بھائی اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جو ابھی مر چکے ہیں میں آج ان کو زندہ کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت میں زندہ کروں گا، ابھی کیوں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو؟ تو
یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں اور سامنے والے کی دلیل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو اللہ نے اگر ابھی ہی زندہ کرنا ہوتا تو پھر تو مشاہدہ کا علم ہو جاتا نا, پھر غیب کا علم تھوڑی ہوتا. جو مرا اللہ اس کو زندہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے, پھر اتنے دلائل دینے کی ضرورت کیا تھی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اللہ جنت دکھا دے, جہنم دکھا دے تو ہم یقین کر لیں گے, دکھا دے ہمارے سامنے. تو بھائی دکھا جب دے گا تو پھر ایمان کا موقع ختم ہو جائے گا. ابھی آزمائش ہے, سوچنے کا تمہیں موقع دیا ہے. تو کسی چیز کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فیوچر میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو آپ کہیں گے ماضی میں تم نے کیا ہے, تو ہو سکتا ہے ماضی میں نہ کیا ہو, وہ دعویٰ فیوچر کا کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس نے ماضی میں نہ کیا ہو. تو ماضی میں کسی نے کام نہ کیا ہو تو اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہو, اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہو. تو اللہ تو کہتے ہیں کہ تم بھی تو مردہ تھے نا, ہم نے پانی میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا, تو اسی سے دلیل پکڑو کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں میں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے باپ دادا کو زندہ نہیں کر رہا, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. پیدا بھی اسی نے کیا تھا, موت بھی اسی نے دی ہے. جو پہلی دفعہ تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے تھے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے, اللہ ہی تمہیں موت بھی دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا, جس کے شک واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کیونکہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ جاسیہ کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 20 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.